بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ انڈیا میں دانشوروں اور تعلیمی اداروں سے تعلق رکھنے والے افراد تقسیم کا شکار ہو چکے ہیں۔ گزشتہ دنوں جہاں انڈیا کی 1 درجن سے زیادہ یونیورسٹیوں کے رواں اور سابقہ وائس چانسلر سمیت 200 لیکچرار اور پروفیسروں نے اشوکا یونیورسٹی کے ایک پروفیسر علی خان محمود آباد کی سوشل میڈیا پوسٹ کے خلاف تحریری بیان جاری کیا، وہیں دوستو دانشوروں کی ایک بڑی برادری اور ٹیچرز ایسوسی ایشن نے ان کے حق میں آواز بھی بلند کی۔ اگرچہ دوستو ڈاکٹر پروفیسر علی خان کو سپریم کورٹ سے ضمانت مل چکی ہے، لیکن انڈیا میں ایک طبقہ عدالت عظمیٰ کی اس فراغ دلی کو اظہار رائے کی آزادی کو نقصان پہنچانے کے مترادف سمجھتا ہے۔ دوسری جانب یہ مباحثہ بھی جاری ہے کہ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر ایک پروفیسر کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، جبکہ کھلے عام انڈین حکومت کے آپریشن سندور کے بارے میں فوج کے موقف کو میڈیا کے سامنے رکھنے والی کرنل صوفیہ قریشی کو تنقید کا نشانہ بنانے والے بی جے پی رہنما وجے شاہ کی گرفتاری تو نہیں ہوتی، البتہ عدالت کے حکم کے بعد ان کے خلاف شکایت ضرور درج کر لی جاتی ہے۔ اظہار رائے کی آزادی کے علم برداروں نے عدالت عظمیٰ کے فیصلے پر سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ وہیں دوستو معروف ماہر تعلیم اور اشوکا یونیورسٹی کے سابق وائس چانسلر بھانو پرتاپ مہتا نے 24 مئی کو شائع ہونے والے اپنے ایک مضمون میں لکھا ہے کہ سپریم کورٹ کا حکم نامہ ہمارے اپنے ہی حقوق پر سایہ ڈال رہا ہے، جبکہ دوسری جانب ترنمول کانگریس کی رہنما اور رکن پارلیمان مہوا موئترا نے اپنے ایک انٹرویو میں وجے شاہ کے عدم کارروائی اور ڈاکٹر علی خان کی گرفتاری پر تبصرہ کرتے ہوئے اسے مسلم کش اقدامات قرار دیا۔ اس کے علاوہ دوستو بہت سے دوسرے اخباروں نے بھی سپریم کورٹ کے اس فیصلے پر اپنا اداریہ لکھا ہے۔ اگرچہ دونوں معاملہ میں عدالت کی جانب سے ایس آئی ٹی ٹیم یعنی تفتیشی ٹیم بنائی گئی ہے، لیکن سوشل میڈیا پر اس بارے میں گرما گرم بحث جاری ہے۔ سپریم کورٹ نے دوستو ڈاکٹر علی خان محمود آباد کی رہائی کا حکم تو دیا، لیکن ان کے خلاف تحقیقات روکنے سے انکار کر دیا۔ عدالت کا کہنا تھا کہ ایف آئی آر کی وجہ بننے والی 2 آن لائن پوسٹوں کے حوالے سے ہم مطمئن ہیں، لیکن تحقیقات کو روکنے کا کوئی معاملہ سامنے نہیں آیا۔ عدالت کا کہنا تھا کہ 3 رکنی خصوصی تحقیقاتی ٹیم اس کیس کو مزید دیکھے گی۔ عدالت نے ڈاکٹر علی خان کو ان پوسٹوں سے متعلق کوئی آن لائن آرٹیکل لکھنے یا آن لائن بیان دینے سے بھی روک دیا اور انہیں اپنا پاسپورٹ جمع کروانے کا بھی کہا۔ دوسری جانب وجے شاہ نے گزشتہ دنوں اپنے سوشل میڈیا پوسٹ میں تحریری اور زبانی بیان دیا، جس میں انہوں نے اپنے متنازع بیان کے لیے معافی مانگی۔ وجے شاہ نے اپنے بیان میں کہا کہ پچھلے دنوں پہلگام میں ہونے والے قابل مذمت حملے کے معاملے سے میں بہت اداس اور پریشان ہوں۔ ملک کے لیے میری بے انتہا محبت اور انڈین فوج کے لیے ہمیشہ عزت رہی ہے۔ میرے ذریعے کہے گئے الفاظ سے اگر کسی فرقے، مذہب، ملک کے لوگوں کو دکھ پہنچا ہے تو یہ میری زبان کی بھول تھی۔ میرا مقصد کسی مذہب، ذات پات اور فرقے کو ٹھیس پہنچانے، مجروح کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ دوستو دل کرتا ہے کہ اس بندے کے منہ پر الٹے ہاتھ کا زوردار تھپڑ رسید کروں اور بعد میں کہوں کہ میرا آپ کو مارنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ بہرحال وجے شاہ کا کہنا تھا کہ میں بھول سے اپنے کہے گئے الفاظ کے لیے تمام انڈین فوج سے، بہن کرنل صوفیہ سے اور ساری قوم سے پوری طرح معافی کا طلبگار ہوں اور پھر سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا ہوں۔ دوستو یاد رہے کہ اس بندے نے کرنل صوفیہ قریشی کو تخریب کاروں کی بہن کہا تھا۔ دوستو ڈاکٹر علی خان اور وجے شاہ کے معاملے کا اگر موازنہ کیا جائے، ان دونوں کے خلاف انہی 3 دفعات کے تحت ایف آئی آر درج کی گئی ہے، لیکن ڈاکٹر علی کے معاملے میں کیس بی جے پی ورکر کی شکایت پر آپ جاتے ہیں اور پولیس انہیں گھر سے صبح سویرے 6:30 بجے اٹھا لیتی ہے، جیسا کہ آپ کسی بڑے مطلوبہ تخریب کار کو اٹھا رہے ہیں، اور وہ بھی اس وقت جب ان کی اہلیہ 9 مہینے کی حاملہ بھی تھی۔ لیکن دوسری طرف وجے شاہ کے معاملے میں، جو کہ بہت ہی واضح اور صاف جرم تھا، مدھیہ پردیش پولیس کچھ نہیں کرتی۔ یہ تعصب نہیں ہے تو اور کیا ہے؟
دونوں ریاستوں میں بی جے پی کی حکومت ہے۔ مدھیہ پردیش ہائی کورٹ کو از خود نوٹس لینا پڑتا ہے اور وہ پولیس کو ایف آئی آر درج کرنے کے لیے کہتی ہے۔ مدھیہ پردیش پولیس دباؤ میں آ کر انہیں دفعات 152، 196 1B اور دفعہ 197 1C کے تحت، جن کے تحت ڈاکٹر علی کے خلاف کیس درج ہوا تھا، ایف آئی آر درج کرتی ہے۔ لیکن پولیس وجے شاہ کے معاملے میں کچھ نہیں کر سکتی۔ وجے شاہ کیس کے بعد ہائی کورٹ پولیس کو کہتی ہے کہ آپ نے وجے شاہ کی ایف آئی آر اس طرح درج کی ہے کہ آپ اسے بعد میں ختم بھی کر سکیں۔ وجے شاہ سپریم کورٹ میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم معافی مانگتے ہیں۔ شکر ہے کہ سپریم کورٹ ان کی معافی کو قبول نہیں کرتی اور اسے بےہودہ قرار دے کر مسترد کر دیتی ہے اور تحقیقاتی کمیٹی قائم کرتی ہے، لیکن وہ ابھی بھی آزاد گھوم رہا ہے۔ لیکن دوستو، دوسری طرف انہی دفعات پر اب انہوں نے علی محمود کو گرفتار کر لیا۔ یہ اس لیے کیا گیا کیونکہ وہ مسلمان ہے۔ اگر دوستو ڈاکٹر علی جیسی شخصیت، ان کی تعلیم، ان کے خاندان، پس منظر، ان کی انڈیا اور عالمی سطح پر تعلیمی خدمات کو دیکھیں، اور اگر انہیں انڈیا اٹھایا جا سکتا ہے، انڈیا میں اٹھایا جا سکتا ہے، تو آپ سوچیں کہ انڈیا میں رہنے والے 200 ملین مسلمانوں کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہو سکتا۔ بدبودار ارنب گوسوامی نے ڈاکٹر علی خان پر ایک پروگرام میں کہا کہ اس پروفیسر نے جو کچھ کیا ہے وہ ناقابل معافی ہے۔ اس بدبودار شخص گوسوامی کا مزید کہنا تھا کہ ایک ایسے موقع پر جب ہمارا ملک پاکستان کے ساتھ جنگ میں ہے، وہ انڈین فوج کو مذہبی خطوط پر تقسیم کر رہا ہے۔ دوستو، اس الو کے پٹھے بدبودار شخص سے کوئی پوچھے کہ تم کیا کر رہے تھے؟ دوستو، یہ شخص اتنا بدبودار ہے، گوسوامی اتنا بدبودار بدبخت شخص ہے کہ یہ انڈین عوام کی باڈیز پر بھی اپنے چینل کی ریٹنگ بنا رہا ہوتا ہے۔ مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ وہ سڑکیں جہاں پاکستانی جھنڈا زمین پر سڑکوں پر لگایا گیا تھا، اس آدمی کو اسی سڑکوں پر گھسیٹا جائے گا، کیونکہ اللہ بہت انصاف کرنے والا ہے۔ اس بدبودار شخص گوسوامی میں دوستو اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ کرنل صوفیہ قریشی کے خلاف بی جے پی کے وزیر وجے شاہ سے ان کے ریمارکس پر سوالات اٹھائے۔ یہ بدبودار شخص اس پر بات کرنا نہیں چاہتا، لیکن اشوکا یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر علی خان پر بغیر کسی قصور کے یہ بندہ بدبودار حملہ کرے گا کیونکہ وہ مسلمان ہے۔ اس بدبودار شخص گوسوامی کو دوستو اگر آپ اس کی شکل غور سے دیکھیں تو آپ کو اس کے چہرے پر نحوست طبقتی نظر آئے گی، کیونکہ یہ اپنی ہی عوام کی باڈیز پر اپنے چینل کی ریٹنگ بڑھا رہا ہوتا ہے۔ ممبئی ہائی کورٹ کے سابق جج جسٹس گوتم پٹیل نے میڈیا کو بتایا کہ میں نہیں مانتا کہ مسٹر ڈاکٹر علی کی کسی بھی پوسٹ میں فطری طور پر کوئی قابل اعتراض بات ہو۔ ان میں کوئی بھی چیز آرٹیکل 19(2) میں متعین کردہ پیرامیٹرز کے خلاف ورزی کرتی دکھائی نہیں دیتی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ سب سے پہلے حکم کی شرائط بذات خود حقوق کا ایک ناجائز انکار ہے۔ ڈاکٹر علی خان جو کہ ایک ماہر تعلیم ہے، اسے کہا گیا ہے کہ وہ اپنا پوسٹ پڑھ حوالے کر دیں اور لکھنے سے بعد آ جائیں۔ یہ راحت کی بات ہے کہ وہ جیل میں نہیں ہیں، لیکن در حقیقت سپریم کورٹ انہیں پہلے ہی ایک غیر یقینی مدت کے لیے سزا دے چکی ہے، ایسی سزا جس کے وہ مستحق ہی نہیں تھے۔ دوستو یاد رہے کہ ایک بات تو یہ ہے کہ حب الوطنی ایک مبہم اور غیر واضح چیز ہے۔ معیار کون طے کرتا ہے؟ موجودہ معیارات کے تحت پورا یقین ہے کہ مہاتما گاندھی، جواہر لال نہرو، ان سب کو بھی مختلف مواقع پر غیر محب وطن سمجھا گیا ہوگا۔ کچھ طریقوں سے بات کو حب الوطنی کی طرف منتقل کر کے عدالت شعوری یا غیر شعوری طور پر کسی نظریے کو قانونی حیثیت دے رہی ہے، بولنے یا آزادی کی حفاظت نہیں کر رہی ہے۔ حب الوطنی پر سکول ماسٹر بننا عدالت کا کام نہیں ہے۔ دوستو پوری دنیا کے تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ مودی کے اندازے غلط تھے، پاکستان کو واضح برتری ملی ہے، البتہ پاک بھارت جنگ خارج عزم امکان ہے کیونکہ دفاعی طاقت کا توازن بحال ہو چکا ہے۔ 10 مئی کی فتح پاکستان کا شاندار ترین لمحہ ہے۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارت کے RSS ہندوتوا نظام کو مغرب کی بین الاقوامی عدالتوں میں لے جایا جائے۔ جنوبی ایشیا میں بیلنس آف ٹیرر کا ماڈل مؤثر رہا ہے کیونکہ پاکستان اور بھارت دونوں جوہری طاقتیں ہیں۔ ماڈل نے بھارتی جارحیت کو مؤثر طریقے سے روکا ہے اور خطے میں امن، سلامتی اور استحکام کو بھی برقرار رکھا ہے۔
رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاک فضائیہ کے پائلٹس کی پیشہ ورانہ مہارت اور تربیت برتری کی وجہ بنی۔ پاک فضائیہ نے الیکٹرانک وارفیئر کے استعمال اور سائبر میدان میں برتری حاصل کی، جبکہ جنگ کے نتیجے میں 3 نئی حقیقتیں بھی سامنے آئیں۔ پاکستان نے اپنی دفاعی طاقت کا توازن بحال کیا۔ مسئلہ کشمیر کا عملی طور پر اب یہ ایک فریق بن چکا ہے۔ بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر پاک بھارت کشیدگی میں امریکی کردار اور پہلگام واقعے سے متعلق غیر ملکی صحافیوں کے سوالوں پر آئیں بائیں شائیں کرنے لگے۔ بھارتی وزیر خارجہ سے سوال کیا گیا کہ آپ نے پہلگام میں 26 افراد کو مارنے والے کو پکڑ لیا، کیا ان کی گرفتاری کے لیے آپریشن جاری ہے؟ اس سارے عمل میں امریکہ کا کیا کردار تھا؟ غیر ملکی صحافیوں کے سوالوں پر بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر آئیں بائیں اور شائیں کرنے لگے۔ بعد میں بھارتی جماعت کانگریس نے یہ فوٹیج اپنی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر لگاتے ہوئے پوچھا ہے کہ ان کی زبان کیوں لڑکھڑا رہی تھی۔ ISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے بھارت کو واضح پیغام میں کہا ہے کہ پہلے بھی مارا تھا، پھر ماریں گے۔ بھارت کو جارحیت کا شوق ہے تو پھر کر کے دیکھ لے، ہم تیار ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم بلوچستان میں تخریب کاروں کو مار رہے ہیں، ہم ایک معقول اور ذمہ دار ریاست ہیں، ہم دنیا کو بتا رہے ہیں کہ بھارت خطے میں تخریب کاری کا مرکز اور محور ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مارکہ حق میں ہم نے بھارت کے گھنونے عزائم کو دیکھا ہے۔ بھارت نے اپنے علاقے امرتسر سے میزائل فائر کیے، بھارت نے پاکستان میں ننکانہ صاحب پر حملے کے لیے ڈرونز بھیجے، ہم نے بھارتی ڈرونز کو مار گرایا۔ سکھ یاتریوں سے پاکستان کے عوام محبت کا اظہار کرتے ہیں، ہم سکھوں کے مذہبی مقامات کی نہ صرف حفاظت کرتے ہیں بلکہ سہولت بھی فراہم کرتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارا سکھوں کے ساتھ ایک گہرا تعلق بن چکا ہے۔ آج پاکستان میں کرتارپور کھلا ہے، سکھوں کو کون نہیں آنے دے رہا؟ یہ اپنے حاضر سروس جنرل کو لا کر اسے جھوٹ بلواتے ہیں۔ ہمارا مذہب ہے، ہم کسی کی عبادت گاہوں پر حملہ نہیں کرتے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم بھارت سے کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی حماقت نہ کرنا، جب تک کشمیر کا تنازع حل نہیں ہوتا امن نہیں ہو سکتا، سیدھی سی بات ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ کشمیر کے تنازع میں پاکستان اور بھارت کے ساتھ چائنا بھی ایک فریق ہے۔ مقبوضہ وادی میں 7 لاکھ سے زائد فوج بھیجی ہوئی ہے، مقبوضہ وادی میں ہزاروں لوگوں کو پکڑا جاتا ہے۔ سکھوں پر بھی یہ لوگ ظلم کرتے ہیں، مقبوضہ وادی میں لوگوں کی جائیدادوں کو مسمار کر دیا جاتا ہے، دلت اور دیگر نچلی ذاتوں پر یہ ظلم کرتے ہیں۔ جب ظلم ہوگا تو اس کا جواب بھارت میں تو آئے گا ہی ضرور۔ ISPR کا دوستو یہ بھی کہنا تھا کہ یہ کوئی پاگل ہی ہوگا جو کہے گا کہ ہم پانی روک دیں گے۔ راہل گاندھی نے بھی بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ مودی جی کھوکھلی تقریریں کرنا بند کر دیں۔ ان کا کہنا تھا کہ مودی جی خالی خولی بھاشن نہ دیں، ہمیں 3 سوالوں کے جوابات دیں۔ راہل گاندھی نے پہلا سوال یہ کیا کہ آپ نے پاکستان کے تخریب کاری کے بیان پر یقین کیوں کیا؟ آپ نے صدر ٹرمپ کے سامنے جھک کر بھارتی مفادات کو کیوں قربان کیا؟ اور تیسرا سوال یہ کہ آپ کا خون صرف کیمروں کے سامنے کیوں کھولتا ہے؟ راہل گاندھی کا مزید کہنا تھا کہ آپ نے بھارت کی عزت کا سودا کر دیا۔ انڈونیشیا میں صفائی کا کام کرنے والا بزرگ جوڑا دوستو 40 سال تک پیسے جمع کرنے کے بعد بالآخر حج کی ادائیگی کے لیے سعودی عرب پہنچ گیا۔ انڈونیشیا سے حج کی ادائیگی کے لیے آنے والے اس بزرگ شہری کا نام لیگمین ہے، جو صفائی ستھرائی کا کام کرتا ہے، جبکہ ان کی بیوی بھی ان کی مدد کرتی ہے۔ بزرگ شہری کا کہنا تھا کہ حج کرنے کا میرا خواب 40 سال کی محنت کے بعد پورا ہو رہا ہے، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ میں اپنی آنکھوں سے خانہ کعبہ کو دیکھ سکوں گا۔ ان کا کہنا تھا کہ مشکل حالات کے باوجود 1986 میں اپنی بیوی کے ساتھ مل کر سخت محنت کے بعد حج کے لیے پیسے جمع کیے اور اتنے پیسے جمع کر لیے کہ ہم اس سال حاجیوں کی فہرست میں اپنا نام درج کروانے میں کامیاب ہو گئے۔ بھارت کی جارحانہ سفارتی اور عسکری پالیسیوں کے مہنگے اثرات دوستو اب ان کی معیشت پر بھی نمایاں ہونے لگے ہیں۔ مالی سال 2024 اور 25 کے ابتدائی اعداد و شمار کے مطابق بھارت میں غیر ملکی سرمایہ کاری تقریباً 96.5% تک کم ہو چکی ہے، جو عالمی سرمایہ کاروں کے گرتے ہوئے اعتماد کا واضح ثبوت ہے۔
ان کی سرکاری رپورٹس بتاتی ہیں کہ گزشتہ برس بھارت کو $10 بلین تک کی غیر ملکی سرمایہ کاری حاصل ہوئی تھی، جبکہ اس مالی سال کے دوران یہ رقم محض $353 ملین تک محدود ہو کر رہ گئی ہے۔ یہ کمی صرف ایک عددی گراوٹ نہیں ہے بلکہ بھارت کی عالمی پالیسیوں پر عدم اعتماد کی عکاسی بھی کرتی ہیں۔ بھارت کے معاشی ماہرین کا کہنا ہے کہ بھارت کی عالمی سطح پر بڑھتی ہوئی جارحیت، ہمسایہ ممالک کے ساتھ بڑھتی ہوئی کشیدگی اور سفارتی تنازعات نے غیر ملکی سرمایہ کاروں کو سخت تحفظات میں مبتلا کر دیا ہے۔ نتیجتاً وہ بھارت میں سرمایہ لگانے کی بجائے دیگر نسبتاً مستحکم اور پرامن مارکیٹس کی جانب منتقل ہو رہے ہیں۔ اس سرمایہ کاری کے بحران کے براہ راست اثرات بھارتی معیشت پر بھی پڑنا شروع ہو چکے ہیں۔ بھارتی روپیہ دباؤ کا شکار ہے، جبکہ زر مبادلہ کے ذخائر میں بھی بتدریج کمی دیکھی جا رہی ہے۔ معاشی ماہرین خبردار کر رہے ہیں، بار بار کر رہے ہیں کہ اگر یہی صورتحال رہی تو بھارت کو جلد ہی سنگین مالی بحران کا سامنا ہو سکتا ہے۔ جبکہ مودی سرکار کی پالیسیوں کو اپوزیشن اور انڈین معاشی تجزیہ کار شدید تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ جنگجویانہ بیانات، غیر لچکدار سفارتی رویہ اور داخلی شدت پسندی نے بھارت کو ایک ایسے موڑ پر لا کھڑا کیا ہے جہاں نہ صرف عالمی ساکھ داؤ پر لگی ہوئی ہے بلکہ معاشی استحکام بھی خطرے میں پڑ گیا ہے، اور مودی سرکار کو پاکستانی جھنڈے بھارتی سڑکوں پر لگانے سے فرصت نہیں ہے۔ یاد رہے دوستو کہ سرمایہ کار کسی بھی ملک کی سیاسی اور جغرافیائی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے سرمایہ کاری کرتے ہیں۔ بھارت جیسے بڑے ملک میں سرمایہ کاری کا اس حد تک گر جانا عالمی برادری کے لیے بھی ایک خطرے کی گھنٹی ہے۔ بھارتی عوام میں بھی ان پالیسیوں کے خلاف بے چینی بڑھتی جا رہی ہے، کیونکہ معاشی مشکلات کا بوجھ بالآخر عام آدمی کو ہی برداشت کرنا پڑتا ہے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔